اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب ساری میں بھول گیا ہوں آج. کل ترجمہ: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ خود جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اسے بھی واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز اس کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. جزاک اللہ بارک اللہ. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو اس میں بھی میسج میں کیا تھا کہ آج کا جو درس کا عنوان ہے اس میں کچھ سورہ فاتحہ کا بھی تھوڑا سا سرایا گیا تھا، اور اسی میں نے شامل کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت کا تصور اور حقیقت سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کی روشنی میں. تو بعض حضرات اس دن نہیں تھے، تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں پہلے تھوڑا اس کا بھی ذرا سا کر لوں، ذرا ان کے ذہن میں بھی آ جائے. تو میں نے پچھلی مرتبہ ایک بات کی تھی کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن. یاد ہے نا؟ اور میں نے اس پہ غور کیا، حدیث بھی ہے. آج ہمارے خالق صاحب اور وہ بٹی صاحب نہیں آئے، ذرا ان سے ثانی ہوتی عالم ہے نا، ہمیں بتا دیتے ہیں، ذرا رہنمائی کر دیتے ہیں. تو حدیث آپ سنی ہوگی کہ جو قیامت کی بڑی نشانیوں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا. سنا ہوگا؟ تو اس لیے اس نعمت کی قدر کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم صبح اٹھیں تو نہ ہمیں قرآن یاد ہو نہ ہمارے صحیفوں کا. اس کی قدر بہت ضروری ہے. اس بات میں دوسری بات میں نے کی تھی کہ قرآن کی سب سے بڑا راز کیا ہے؟ کون سی صورت ہے؟ بتایا تھا نا. راز کیا ہے جی قرآن کا راز؟ ذہن میں رکھا. میں تو سوال بھی کرتا ہوں نا، چونکہ ٹیچر آدمی ٹیچر پوچھتا ہوتا ہے. اچھا میری باتوں کے لیے اگر تھوڑے سے ہینڈس لے لیے کریں نا، خاص جو باتیں ہیں نا، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا. ہر چیز ہم نیٹ پہ ہی تلاش کرتے ہیں. کچھ یہ اللہ نے جب سے نیٹ اور یہ میں دیکھ لیپ ٹاپ آئے نا، بچوں کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. بس بڑے بڑے سرچر اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ ذہن دی ہے نا، یہ نیٹ سے اور کمپیوٹر سے کہیں بڑا ہے. تو کچھ اس کا بھی استعمال کر لیا کر، ورنہ اس کو زنگ لگ جائے گا. تو میں نے کہا تھا کہ قرآن کا سب سے بڑا راز سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا راز کون سی میں نے آج بتائی تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس پہ جب میں یقین کرے غور کرتا ہوں تو واقعی یہ راز ہے. اور اس راز ساری عمر ہم لگے رہے نا. تو آج آیت الکرسی کو دونوں کے ساتھ لوں گا. دیکھو وہاں میں نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آج اس کی وضاحت اس آیت الکرسی کے اندر آ گئی. اللہ کی کیوں تعریف ہے؟ اللہ تعریف کا مستحق کیوں ہے؟ آج آیت الکرسی واضح کریں گے اس بات کو. دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. یہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے نا. ایسا میں ایک بات اور کرتا ہوں، چونکہ آیت الکرسی پڑھی ہے نا آج ہم نے، تو آپ نے ترجمہ میں سنا، سب کو آیت الکرسی یاد ہے، ترجمہ میں شاید آتا ہو. آپ دیکھیں اس 10 جملے میں کسی ایک جملے کے اندر ہمیں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، جہاد کرو، فلاں بندے کا حق ادا کرو. کوئی ایسے جملے میں ایسی بات آئی ہے؟ اگر ترجمہ آپ نے سنا ہے غور سے مجھے بتائیں، آئی ہے کوئی ایسی بات؟ کسی چیز کا حکم ملا ہمیں؟ کسی چیز کا حکم نہیں ملا. پھر یہ آیت الکرسی کیوں عظیم الشان آیت؟ اسے سید الآیات کہا گیا حدیث کے اندر کہ قرآن کی یہ سردار آیت ہے. تو حکم کسی چیز کا بھی نہیں، یا اللہ نہ کسی چیز سے منع کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا، تو پھر یہ کیوں کمال اتنی شان والی آیت ہے؟ کیوں ہے سر بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بات. اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس میں اس ہستی کی، جس ہستی جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی صفات کا تذکرہ ہے. اور یاد رکھیں کہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ ہے ہی اللہ ہے.
توحید ہی توحید ہے. ہم یہ سوچا کہ ہم برا مسلمان ہیں، چلو غیر مسلم کی بات تو نہیں کرتے، ایمان ہی نہیں ہے. ہم جو مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں سب کو، تو پھر بھی گناہ کرتے ہیں. ملاوٹ بھی ہمارے بھائی کرتے ہیں نا، 2 نمبر ہر کام کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، اور کام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اللہ کا یقین نہیں ہے، حاضر ناظر تصور نہیں ہے. اگر یہ تصور ہو اللہ میرے ساتھ ہے، یا لوگ ماں بھائی نائدین پڑھی ہے تو جانتا ہے اگلی پچھلی سارے باتیں. لا تاخذہ تو سویا ہوا نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہے. وہ ماں کو نہیں نہ تم 2 تو تیسرا وہ ہے، 2 سازشیں کرتے ہو تو تیسرا وہ، 3 سازشیں کرتے چوتھا وہ. سب قرآن کی آیتیں ہیں. اگر یہ تصور ہمارا ہوتا تو پھر گناہ کرنے کی ہم ضرور کر سکتے. اس لیے اگر آپ غور کریں نا، قرآن نے سارا زور اسی توحید پر دیا ہے، اللہ کی صفات بیان کی ہیں. پچھلے بیان بھی قوم ان کی سب آج کہتے ہیں نا عبادت فلان. اور یار بات یہ ہے کہ تم عبادت کو سمجھتے ہی، آج ہم عبادت کو سمجھتے ہی نہیں. ہم نے عبادت نام رکھا ہے، روزہ رکھ لیجیے سال میں 1 دفعہ، جی یہ عبادت ہے. نماز پڑھ لیجیے، جمعے کی پڑھ لیجیے، فلاں پڑھ لیجیے. یہ میں نے کچھ راز پچھلی دفعہ کھولے تھے، یاد ہے نا، درس بتائے تھے آپ کو یہ کام. آج کچھ اور آیتیں ذہن میں آئیں، میں نے کہا بندہ بھول جاتا ہے تو کچھ میں نے نوٹ بھی کیے کہ کچھ آیتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، کچھ اور بتاتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، دونوں آیتوں کو ساتھ لیتا ہوں. ہم نے کہا، میں نے کہا نا عبد، میں نے بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی عبد کے میں نے غلامی ہے. میں نے بتایا تھا اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کے غلام ہے. پھر میں بتایا کہ غلام کی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ غلام کی اپنی مرضی نہیں. غلام جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا دیکھنا سننا ہر چیز آقا کی مرضی. اگر وہ نہیں کرے گا تو گویا غلام نہیں ہے، وہ نافرمان ہے. پھر جب اس نے یہ اپنی توق خود ڈالا ہے، لا الہ کلمہ پڑھا ہے، اس نے شعور کے ساتھ پڑھا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیا ہے. اس لیے آتا ہے نا حدیث میں دنیا سجن مومن اور جنت، کہ مومن کی دنیا تو ہے ہی کیا کھانا ہے، غلامی میں دیا ہے نا، تو پھر ہماری مرضی تو نہیں ہوگی نا. تو دیکھیں میں نے کہا آقا بھی بڑا رحمان رحیم ہے. اس پر بات کا رحمان بڑا مہربان آقا ہے، ایسا ظالم آقا نہیں ہے. آج دیکھو آیت الکرسی کے اندر کے ہمارا آقا کیسا ہے، بڑی صفات والا ہے. اے آقا تو سب سے بڑا ہے، تبھی تو ہم نے اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیا ہے. تو اللہ ہے. میں نے اللہ کا میں نے بتایا تھا، بتا سکتا ہے کوئی؟ یہ معرف قرآن میں لکھا ہے اللہ کا میں نے بتایا تھا، کچھ بتایا نا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. نہیں خالی لفظ اللہ کا معنی. اللہ تو ان کا اللہ تعالیٰ کا صفات ہی نہیں، اس کا معنی بھی تو ہے نا. ذرا سورہ معرف قرآن دیکھیں، اس میں آیت الکرسی کا دیکھیں، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اللہ وہ ذات جو ہر قسم کے خابیوں سے نقائص سے پاک ہے. یہ بتائی تھی میں نے، آج ذہن میں رکھے، آدھا نہ بھول. جب بھی اللہ کا نام ہے ذہن میں رکھے. اللہ وہ ذات، الہ سے الہ کوئی الہ کے اندر نقص بھی ہوتا ہے، معبود جو ہوتا ہے باطلا. اللہ الف لام لگ گیا، اللہ سے مراد وہ ہستی ہے، ذہن میں رکھے. آپ ذرا معرف القرآن کے اندر 30 پارہ ہے وہ دیکھ لیں، آیت الکرسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اللہ سے مراد وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو معبود حقیقی ہے، جس میں کوئی نقص کوئی عیب کوئی خامی نہیں ہے. پھر دہراتا ہوں، وہ ذات جس کے اندر کوئی نقص خامی نہیں ہے، وہ ساری صفات اور کمالات کا وہ منبع ہے، مرکز ہے. اس لیے یہ آگے اللہ اللہ ہے. ذرا غور کریں، اللہ کیا ہے؟ وہ سب خامیوں سے پاک ہے، خصوصیات کا مالک ہے. اس لیے وہی معبود بننے کے قابل ہے. دیکھو معبودات کس کو بنایا نا، کمزور کو نہیں بنایا نا. اب آیت الکرسی ہے، اس کے بعد دوسری آیت لا اکراہ فی الدین، اس میں آگے لفظ ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اس نے ایک مضبوط حلقہ پکڑ لیا. مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو گرنے والا نہیں ہے، نہ ٹوٹنے والا ہے، نہ چھوٹنے والا ہے، بڑا مضبوط کرا. تو جو اللہ خوبیوں کا مالک ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دیا. جو غلامی میں دیا تو ہم نے اپنی مرضی اپنا اختیار ہم نے ختم کر دیا. قدم قدم پر ہم اس کو دیکھ کر چلیں گے، اس سے دعا مانگیں گے اللہ مدد بھی ہماری کا نستعین، اور اہدنا ہمیں ہدایت دے. اب کیسے ہدایت دے؟ ذرا کچھ اور آیتیں کھولتا ہوں، کچھ اور ذرا پردہ کھولے تھوڑا سا نا. اب میں نے کہا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا نا، مکمل آئیڈیل بنا کر بھیجا، تاکہ میرے باقی غلام کہیں کنفیوز نہ ہوں کس کو دیکھ کر چلے. تو فی رسول اسوۃ حسنہ. آپ نے فرمایا جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ. اب کیا کرو جی؟ نظروں کو جھکاتے ہوئے جاؤ نا. چلو کیسے؟ یا اللہ ہمیں چلنے کا طریقہ تو سمجھا نا ذرا. ہم غلام ہیں، چلے کیسے؟ باقی سب لوگ چلتے ہیں، کوئی دوڑتا ہے کوئی ایسا چلتا ہے، کیسے چلے؟ آیت سناتا ہوں. وقصد فی مشیکا، سنیے نا یہ آیت. وقصد فی مشیکا، اپنی چال میں درمیانی چال چل، نہ بہت دوڑ تیز نہ بہت ایسا چل. اچھا یا اللہ زبان کیسے ہو، میں لہجہ میرا کیسا ہو؟ فرمایا گدے کی طرح نہیں آنکنا. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، یہ سورہ لقمان کی ہے.
کہ اپنی اس آواز میں بھی ذرا پستی رکھ، بدے کی طرح آنگنا نہیں ہے. اچھا یا اللہ میں چلوں گا تو ایسی درمیانی چال، آواز ہی پست رکھوں گا. اب یا اللہ میں ذرا بتا، مجھے دکھا دینا، مجھے ہدایت کر کہ میں دیکھوں کس طرح، ادھر دیکھوں نہ فرمایا یغضوا من ابصارہم. آیت آ گئی نا، کل المؤمنین، اے میرے حبیب میرے ان غلاموں سے کہہ دے، میرے بندوں سے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو ذرا پس رکھے. دیکھو غور کرے، پس رکھے، یہ نہیں کہ بالکل ایسے کرے. ہمارے دوست بڑے بڑے کہتے ہیں اوپر دیکھیں تو ایمان کا خطرہ، نیچے دیکھیں تو جان کا خطرہ. سمجھنا، بہت نیچے دیکھیں تو جان کا خطرہ، کہیں گر نہ جائے، کسی کو ٹکر نہ لگ جائے. اوپر دیکھیں تو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی، کیونکہ کہتا ہے نا حدیث میں کہ یہ جو نظر ہے نا شیطان کی تیروں سے وہ بڑھتی ہے. جیسے ہی دیکھے آتا ہے بڑی بلوں کو دیکھتے ہیں، وہ بڑی بلوں بہت بڑا کھڑا کر دیا، کوئی اور پہ نگاہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسی فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پس رکھ کے چلو. چال بھی بتا دی، دیکھا، آواز بھی بتا دی، قصد بصر کا حکم بھی دے دیا. غور کیا، یہ قرآن کی آیت تو سنا رہا ہوں نا آپ کہ یہ نا غلامی، چلنا بھی اس کی مرضی پہ، دیکھنا بھی تم. اچھا یا اللہ آگے کوئی بندہ آ جائے، اسے ملنا کیسے؟ تو حدیث فرماتا ہے دیکھو مسکرا کر ملو. کسی نیکی کو گھٹیا نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کر، ٹھپا کے نہیں ملنا، خوشی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے. اچھا بات کیسے کریں جی؟ قولوا للناس حسنا، اپنے بھائیوں سے، میرے بندوں سے پیارے انداز میں بولو، نرم میٹھے لہجے میں بولو. اور سچی بات، قولوا قولا سدیدا، سدید سچی بات کرو، بول بات نہ کرو، اگلا جو سمجھ جائے. یہ سب بتایا جا رہا غلاموں کو نا. اہدنا، ہم مانگ رہے اللہ میں ہدایت کر، کیسے اس طرح کرو. اچھا یہ ہو گیا جی. آگے پھر یا اللہ کہ یہ بتا کہ ہم یہ کر لیا، یہ دیکھ لیا، کر لیا، اب ہمیں کچھ اور ذمہ داریاں ملتی ہیں. ہم محبت کس سے کریں؟ یا اللہ ہمیں انسان کے اندر جذبہ محبت رکھا ہوا ہے، تو ہمارے دیکھو تمہاری محبت سب سے پہلے مجھ سے ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے ماننے والے غلاموں تمہاری محبت کا سب سے بڑا مرکز میں، مجھ سے محبت کرو. اچھا یا اللہ محبت تو کرتے ہیں، لیکن محبت کا ذات تھوڑا سا اور وضاحت کر دے. فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، اس کا ایک طریقہ بھی ہے، میرے حبیب کی، جو میرے سچے محبوب، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر، طریقے پر چلو گے تو یہ میں تم سے محبت کروں. یہ بھی بتا دیا. محبت بھی بتا دی. ہماری محبت یہ ایک مومن کی محبت، غلام کی محبت سب سے بڑے اپنے آقا سے ہوتی ہے. اچھا جی آگے پھر اس کے بعد کام پہ بتایا تھا، کام کیسے کرنا ہے بتایا تھا، زیادہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. وہ آیتیں میں پھر مختلف بتاتا ہوں کہ تم تاجر ہو، انصاف کرو، تولنا کم نہیں ہے. بادشاہ ہو، عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے. جج ہو تو حکم عدل سے، بات بتا چکا ہوں، آیتیں میں سنا چکا ہوں، عدل سے کر، جو ذمہ داری ملی ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث بتا دی، یہ بڑی جامع حدیث. میں کہتا ہوں اس حدیث کو ہم عمل میں لے آئے نا، آج سارے مسلمان ملکوں کی سارے راڑی، وہ کیا ہے؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. 12 سنی ہے، یہ پڑھی ہے، پڑھائی جاتی ہے، لیکن بس ہم کو سے گزر جاتے ہیں. سن لو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری پوچھے. اب عہدہ جتنا بڑا ذمہ داری بڑی ہے، سویپر بھی ذمہ دار ہے، بادشاہ بھی ذمہ دار ہے، ڈرائیور بھی ذمہ دار ہے، استاد بھی ذمہ دار ہے، اسٹوڈنٹ بھی سب ذمہ دار ہے. اگر ہم ذمہ داریوں کو پورا کریں تو دنیا میں رزلٹ کیسا نکلے؟ پھر بتائیں، دنیا میں رزلٹ اچھا نکلے تو آخرت میں خود اچھا نکلے گا. تو یہ ساری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول گائیڈ کرتے ہیں. ایسے تم زندگی گزار. اچھا جی یا اللہ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ دے دیں، کچھ اور ذمہ داریاں ہمیں بتا دیں کہ ہم آپس میں کیسے رہنا ہے. اچھا آپس میں دیکھو تم سب معاشرے میں رہتے ہو، تو معاشرے میں ایک تو امر بالمعروف کرنا ہے. امر بار بار قرآن میں آتا ہے نا، یا امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. اس سے تمہارا معاشرہ سارے سالے ہوگا. ورنہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو پھر تم خود بھی، ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے، پھر ماحول کثر انسان پہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعوت دیتے رہیں، ہم معاشرے سے برائیوں کو مٹاتے رہیں، نیکیوں کو فروغ دیتے رہیں. ورنہ یقین کریں کہ ایک وقت آئے گا، ایسا ہوتا ہی ایسا، خود انسان خراب ہوتا ہے. وہ جو حدیث آپ سنتے ہیں نا، اس کو تو بہت سخت انداز میں کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. طاقت رکھتے ہو ہاتھ سے روکو. ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بھی بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کی طاقت نہیں، بہت ہی کمزور تو دل سے برا تو سمجھو. وہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہی شامل ہوں، تو پھر نمازوں کو کیا فائدہ؟ جب ایمان اللہ کے فرماتے ہیں نبی، ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ دل سے برا سائڈ پہ ہو جائے.
اچھا جی کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں الجھائیں کسی کام میں، ایسی بحث کریں، تو اس کا طریقہ بتایا ہے عباد الرحمٰن نے کچھ سنو کچھ فرقان کبھی ایک دن اس کا بھی درس ہوگا، وہ بھی ہوگا. وہاں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی نا، وہ عباد الرحمٰن میرے خاص غلام، میرے خاص بندے. رحمان کا پھر رحمان کے خاص بندے ہیں نا، جب زمین میں چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، جب بشور الرحونا آج چلتے ہیں. اور وہ اذا خاطب جاہلون قالوا سلاما، کوئی جاہل کو جاتے ہیں نا ان سے کہتے ہیں بھائی بحث ہے ہم نے نہیں کرنی تم سے، قالوا سلام السلام علیکم، تمہیں طرف تمہارا طریقہ مبارک ہمیں ہم آپ کو طریقہ. تو الجھنے سے یہ فضول بحث جو آج کل ہم کرتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ بحث سب، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، مجھے رونا بھی آتا ہے کہ مسلمان کس میں پڑے، ہمارے علماء کس میں پڑے، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تنقید سے ایک دوسرے پر، یہ کچھ ہو رہا ہے. اور میں کل مجھے منجمع اسلامی نے بلایا تھا، وہاں بات میں نے کی، دیکھو ہم نے تنقید کس پر نہیں، تنقید کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان تنقید سے توفیق چل جاتی ہے، اور تنقید سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے، تنقید تو بھی کرتا ہے میں بڑا ہوں یار، تو اس تنقید جو کرتا ہے یار کرتے رہے، لکم دینکم ولی دین، وہ تنقید پہ نہیں کرنی کسی کی. ہم سے ہمارا سوال ہوگا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، دوسرے کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم نے اپنی طرف سے اچھی بات کرنی ہے لیکن بحث نہیں کرنا. آج اسی کے اندر امت کا وقت آیا، لیانی امور، اس لیے بتایا لیانی امور میں نہیں پڑھتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو فضول بحثیں محفلیں ہیں، ایسے ڈسکشن کرتے ہیں، مداریاں پتی کا تماشا، تو میرے بندے ایسا نہیں کرتے. مروا باللغو مروا کراما، ان کو پتہ ہے وقت بڑا قیمتی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں نا تو یہ دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. سلام دور سلام کہتے ہیں، یہ ہے رحمان کے بندے، یہ ہے عبادت ساری کی ساری بات. چلنا پھرنا اٹھنا پھرنا ہم نے غور کیا کبھی اللہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ یا کنا ہم تیرے غلام بندے، تو ہماری رہنمائی کرنا کہنا تو آؤ تو صحیح. میں آج میں نماز پڑھتے ہوئے کن کر رو پڑا نا یار، ہوتی کبھی کبھی حال ہوتا ہے انسان کا کہ یا اللہ تو نے قرآن کیسا دیا ہے، کیسی ہدایت دی، اور ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اس کو. مر جاتا ہے تو دھورا کر لیتے ہیں، پھر بیٹی بہن بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کو اس میں دے دیتے ہیں. ہم نے کبھی اس کو کھول کر پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. تو یہ قرآن کل ہمارے خلاف شکایت کرے کہ نہیں کرے. میں اس وقت ہی رو گیا کہ آج تک غفلت کے اندر زندگی گزری. میں یہ صحیح سچی بات ہے، درس کا فائدہ سب سے مجھے ہو رہا ہے. میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا پڑھانے کا جب ہم پڑھتے تھے تو اب میری بچی اس فارمیسی کے کوئی پڑھانا شروع کر، اب بتاؤ کیا ہے، کہتی ہے اب تو خود سمجھ آ رہی ہے. جب انسان کنوے کرتا ہے تو زیادہ محنت کرتا ہے. تو جب سے میں نے درس کا سلسلہ شروع کیا تو آپ سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ مجھے ہو رہا ہے کہ انسان کو غور کرتا ہے. تو اس کی دعوت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس سے آپ وہ نہ کیا کریں، بولیں دعوتیں سب سے بڑا. کیوں ہم جو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے نا، تنہائی میں ہوتا ہے تو خود سوچتا ہے یار کیا کرتا ہے میرا. یہ سب یہ آیتیں جب میں نے شروع کی نا اللہ نے خود بہت ڈال دی. اب نظروں کی حفاظت بھی آ گئی، وہ آیت آ گئی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، 12 پڑھی ہے، یہ بچپن سے بس کیا ہے لیکن اب سے نامرا یہ آ رہا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی دیکھتا ہے. اس نے قاضی سلطان صاحب نے بڑی سی دعا مجھے بتائی نا، بڑی سی یہ دعا بتائی اسی کے بارے میں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، طاہر قلبی من، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے بچا. فإنک تعلم خائنۃ الأعین، کہتا ہے یہ حدیث میں نے یہ حدیث کے اندر آتا ہے، میں سرچ کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اسراء الاقسام میں بتائی. تو ہم یہ چلتے ہوئے چل دعائیں سیکھیں نا، رسول نے بتائی ہیں، یہ دعائیں ہماری محافظ بنیں گی، اللہ کی غلامی کے اندر پختگی پیدا کرتی رہیں گی. اہدنا، یہ سب اہدنا ہے. یہ دیکھو میرے آقا نے ہم نے مانگی نا صراط انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر نام کے سب نبی ہے نا، نبی کہ ان ھذا صراطی مستقیما، نبی سے فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلتے رہو. یہ جو میں دعائیں بتا رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، ان کے ساتھ تعلق چھوڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی غضب نہیں ہوگا، اللہ کے قریب ہوتے رہو گے، اللہ کی بندگی میں آتے رہو گے. اور بات آیت الکرسی پر بھی کروں گا. اب ذرا دیکھیں درمیان بات میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فصلوا بینکم، آپس میں صلح صفائی بھی کرنی ہے نا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، بدگمانی نہیں رکھنی، سب یہ ہمیں حکم دیے گئے ہیں نا، جانتے ہیں آپ. لیکن اس انداز میں کریں یہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہمارا خالق ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم زندگی ایسی گزارے، ہمارا دل پاک صاف ہو.
دیکھو اس طرح بڑی بعض باتیں سول میں رش ہوتی ہیں. کہتے ہیں دیکھو جب ہم برتن دھوتے ہیں نا، برتن دھوتے ہیں تو اب بتائیں برتن دھوتے ہیں صفائی باہر سے زیادہ ہوتی ہے کہ اندر سے زیادہ ہوتی ہے؟ وہ جو گھر کی ماسی ہوتی ہیں کام کرنے والی، یہ ہماری اپنے ہوتی ہیں اندر سے مانجتی ہیں نا، میکس بھی لگاتی ہیں اور اسٹیل بول بھی لگاتی ہیں اندر کی. تو کہا دیکھو اندر کو مانجو، اس کو، اس اندر کو مانجو، اس کو صاف کرو. یہ صاف ہوگا نا تو بس سارے مسئلے آسان ہیں. ہم باہر کی آج بہت خوشبو لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، لیکن اندر ہمارا تو اس کے اندر محل ہوتی ہے. تو جب اندر ہوگا نا صاف تو یہ ساری باتیں آسان ہیں. وہ سب خود یقین کرے، اللہ ایسی روشنی دے گا نا. وہ کہتا ہے نا سورج ہے نا، سورج بات نکلتی ہے اصل میں درس ایسی ہوتا ہے. سورج کے اندر کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے سورج کے اندر؟ روشنی ہوتی ہے. تو جیسے نکلتا ہے تو روشنی دنیا میں پھیلاتا ہے. اگر اس کے اندر نور نہ ہوتا، روشنی نہ ہوتی تو اندھیرا پھیلاتا نا. تو ایسی مسلمان بھی ایک سورج ہے، ایک نور ہے. ہمارے نبی بھی نور ہے اور ہم بھی نور ہے. یاد قرآن کی آیتیں ہیں ساری ساری. انا ارسلناک کا شاہد و مشرو منیرا، آپ بھی نور، صفات کے لحاظ سے نور. اب میں کسی بحث پہ نہیں پڑھتا، بشر اس کی شکل بتاتا ہوں. نور ہے آپ، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صفات کے لحاظ نور ہے اور آپ مومن نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نور پھیلایا، دنیا کو روشن کیا. آپ کے بعد نبوت ختم ہو چکی. تو میں کہتا ہوں ہر مومن داعیہ، ہر مومن کے اپنے اس کے اندر نور ہو، اس کے اندر منجا ہوا ہو، صاف ہو، جدھر بھی جائے نور ہی پھیلائے، خوشبو پھیلائے. لوگ کہیں یہ مومن آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ بھاگے. تو یہ سب سے کہے گا ہمیں قرآن اہدنا. یہ ہمیں اور بات کرتے کرتے آخر میں آتا ہوں، جب ایک مومن کی زندگی ایسے گزرتی ہے اللہ کے تعلق کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، بچوں کے ساتھ تعلق سارا، غلامی بھی آتا ہے. جب اسے مرنا بھی تو ہے نا، ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر غلام مجھ سے پہلے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. ذرا میں وہ آیت آپ نے 12 سنی ہوگی، آج ذرا خصوص انداز میں سن لیں. اس بندے سے اللہ کتنا راضی ہوگا نہیں ہوگا. اس غلام، اس نوکر سے جو اپنے مالک کی منشا پہ چل کے زندگی گزارے. منشا سمجھتے ہیں نا، اس کی چاہت کو دیکھ لے. میرے مالک کی چاہت یہ ہے. جب اس کی چاہت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آیت سننے ذرا. آخری جب اس کا روح نکل رہا ہوگا، مالک کیا فرمائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. سنیے نا، بار بار سنی ہوگی، آج ذرا پھر اس کو غور کر لیں. مالک، اے میرے بندے، تو نے میری ساری زندگی مجھے اپنا مالک سمجھا، مجھے اپنے کو میری غلامی سپر کیا. آج تجھے جو اطمینان تھا، کل بھی اطمینان، آج تو میری طرف آ رہا ہے. ارجع الی ربک، لوٹ جا پھر راضیۃ مرضیہ. تو بھی بندے راضی، میں بھی تجھے راضی. فادخلی فی عبادی. دیکھو وہاں بھی ہم نے راستہ مانگا سورہ فاتحہ میں، انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کو راستہ بتا. یا جنت بھی ڈائریکٹ جنت نہیں ہے. فادخلی فی عبادی فادخلی جنت. یعنی میرے بندوں میں داخل، میرے بندوں، میرے انبیاء کے ساتھ، میرے شہیدوں کی، میرے صدیقین کے ساتھ شامل ہو اور بندے آ جا. اور کل بھی وہاں میں نے تھوڑا درس دیا اس میں مرکز میں، تو وہاں جنت بہت نعمتیں ملیں گی. ایک سب سے بڑی نعمت ہوگی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہم چاہتے ہیں نا ایسی ہمیں رضا ملے، ایسی اطمینان کی زندگی گزرے. تو ہم نے یہ اس سورہ فاتحہ اس انداز میں پڑھنا ہے. اور دیکھو میں پچھلے میں کہا تھا اللہ نے سورہ فاتحہ ہر نماز پہ ہر رکعت میں ویسے ہی نہیں رکھی. یہ بہت بڑا راز ہے، اس پہ غور کریں، فکر کریں، سمجھیں اس کو. تنہائی میں وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک آیت ہے قرآن کی آیت ہے، عجیب بات ہے. کہتے ہیں تنہائی کے گناہوں میں آج ہم لگے، امت تنہائی کے گناہوں میں لگے. جب سے نیٹ آیا نا، سچی بات ہے، بڑے بس ایسی چیز ہے نا، انسان پڑھتا کچھ ہو رہا ہے تو سامنے ایڈ آ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ایسی گناہوں کی چیز ہے. ہماری مسجد محفوظ نہیں ہے، ہمارے علماء محفوظ نہیں ہے. وہاں قرآن کی کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں کے سامنے تو ہم نہیں کرتے، شرماتے ہیں. بچوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں سے شرماتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ معاہم، ان کے ساتھ ہے. تو یہ اگر تصور ہمارا ہو تو اللہ ہمیں تنہائی کہتے ہیں، خدمت جلوت سے گناہ سمجھتا ہے. یہ ہے کمال. یہ اسی ایمان کی، اسی توحید پر آئے گا. جس توحید کو سورۃ اس آیت الکرسی میں بیان کیا کہ اللہ، میں نے تمہیں کہا نا اس کی تعریف کرو کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ صفات کا مالک ہے. پھر بتا دینا، ذرا بھول نہ جائے. جی اللہ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں یہ تکرار سے بار بار بات سمجھ آتی ہے نا. ذرا شاہ مدری بتاؤ نا. ہاں
اب یاد ہو گیا نا، اور ساری صفات کا مالک ہے. تو اللہ ہے، اللہ جب وہ اللہ ہے تو لا الہ، ایسا کوئی اللہ ہو، ایک ایسا کوئی معبود ہو سکتا ہے جو خامیوں سے پاک ہو؟ صفات پر ہے تو بتاؤ پھر. الہم اللہ، وہ 20ویں پارے کے پہلے رکوع دیکھیں نا، وہاں ہر جگہ آتا ہے الہم اللہ، دلائل توحید کے سارے. میں نے کہا قرآن سارا توحید سے ہی بنا ہوا ہے. الہم اللہ، الہم اللہ، ہے کوئی ایسا کوئی، ہے کوئی ایسا جو خامیوں والا ہے؟ بتوں کی بات نہیں کرتے، انسان دیکھو کون ہے جو خامیوں سے پاک ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا لا الہ الا، یہ 10 جملے ہیں نا، اس پہلے جملے کا توحید خالص ہے. دوسرا جملہ الحی القیوم، الحی ہے. ایک حی ہوتا ہے نا، حی زندہ، میں بھی زندہ آپ بھی زندہ، لیکن ہماری زندگی کیسی ہے؟ کسی کی زندگی 60 سال، میری تقریباً 64 ہونے والی ہے. اس کے پہلے میں نہیں تھا، پتہ نہیں آنے والا. میرے کئی دوست اقبال صدیق صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے میرے میٹر کے پیچھے، جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی صحت تھی، پچھلے دنوں اچانک فوت ہوئے. کئی میرے دوست ڈاکٹر بشارت صاحب تھے میرے بالکل فزیک کے ساتھ، ان کا 42 رول نمبر تھا، میرا 43 تھا، وہ بیچارے چلے گئے. طارق قریشی ہمارے کلاس فیلو تھے بالاکوٹ کے. وہ تو ہماری زندگی، سب کی زندگی جب بادشاہ کتنے بڑے کہتے ہیں نگور سکندر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، نگور سکندر رہی نہ خبردار، چلے گئے. وہ بڑے بڑا فرعون میں میرا یاد ہے نا، بھٹو بھی کہتا تھا میں ایسا، وہ ضیاء الحق کیا ہو کیا دوسرا یوں مقرر تھا یار، ایسے مقرر آتا تھا. کوئی الحی وہ ہے ہمیشہ سے زندہ، جس کی زندگی اپنی ذاتی زندگی ہے، عطائی زندگی نہیں ہے کسی، وہ الحی اللہ ہے صرف. القیوم قیام سے ہے، وہ خود بھی قائم ہے مضبوط ساروں پہ، اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. اس ساری کائنات کو اللہ نے سنبھالا ہو. تو ایسے معبود بناؤ نا. یہ گویا اللہ پہلے جملے میں ایک توحید کا جناب والا دعویٰ بھی، آگے سب اس کی نقلی دلائل ہے. یہ جو آگے 9 پوائنٹ ہے نا، 9 سورہ آیت الکرسی کے کل سارے 10 جملے ہیں. کتنے جملے ہیں جی؟ 10 جملے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا اور سورہ اخلاص کا جوڑ ہے. سورہ اخلاص کی 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 4 چھوٹے جملے، وہاں توحید کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے، اس کی تشریح آیت الکرسی کے اندر آ گئی ہے. 10 جملے کے اندر وہ سب دلائل ہے. پہلا نہیں، پہلی نقلی دلیل اللہ معبود اس کو بناؤ جو خود ہمیشہ زندہ ہو، جس کی زندگی اپنی ذاتی ہو، اور سب کو خود بھی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو اور سب کو قائم رکھے، وہ صرف اللہ ہے. اگلا جملہ ہے لا تاخذہ، اس کا موضوع ہے قدرت کاملہ. تیس جملے کا موضوع کیا ہے جی؟ قدرت کاملہ. آپ سے میں پوچھتا ہوں، سونے والا یا جبائیاں رہنے والا وہ قدرت رکھتا ہے کسی چیز کی؟ ایک ڈرائیور ہے، گاڑی ادھر چلا رہا ہے، جناب والا آیا، بالا گجر کی کراچی سے چلی یا منصورہ سے چلی، درمیان میں ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی، وہ جناب اگلے بار میں آ گیا جی، وہ ڈرائیور کی آنکھ لگی، گاڑی 70 فٹ گہرے کھڑ میں چلی، گاڑی بھی کے ساتھ مسافر بھی چلے گی. تو ایک اونگتا ہوا، ایک سویا ہوا ڈرائیور جب ایک 50 مسافروں کی اس گاڑی کو نہیں سنبھال سکتا، تو کیا خیال ہے پھر وہ ہو سکتا ہے قدرت رکھ سکتا ہے؟ تو لا تاخذہ سنۃ ولا، قدرت وہی رکھتا ہے کیونکہ اس پر کوئی نیند اونگ کا غلبہ نہیں آتا. پھر ایک دوسرے انداز میں دیکھیں نا، یہ دنیا بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی کائنات ہے. کہیں اس وقت دیکھیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، کوئی اللہ کو سے پکار رہا ہے، کوئی اللہ سوئی آ گیا، اللہ اونگ رہے تو کون سا نہیں سے پکار. اللہ کہہ رہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. ادعونی استجب لکم. اب وہ نا بعض لوگوں نے پیروں کو اپنا بنایا ہوتا ہے نا خدا. اب پیر صاحب بیچارے صبح سے دم کر رہے ہیں، تویز کر رہے ہیں. ایک مائی بیچاری بڑے دور سے آئی، 2-3 بجے پہنچی، آگے وہ جی مائی اس کے خادم کہتے ہیں مائی اب آئیے، اب تو وہ حضرت صاحب بڑے صاحب سو گئے ہیں. تو تھک کے ہے نا حامی ہے. تو ہم نے پہلے کہا اللہ کے اندر اللہ عیبوں سے پاک ہے، اس پر یہ سونے کی اونگ وغیرہ تاری نہیں ہوتی. ایسا ہی اللہ، ایسا ہی مالک ہونا چاہیے. اگلا جملہ کیا جی؟ آپ ساتھ ساتھ آپ لغو، اس کا موضوع کیا ہے؟ ملکیت کامل یا ملکیت تام. لہو ما، یہ ملکیت کو شو کرتا ہے، لہو اسی ہی کا ہے. کیا جی؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمان بولو، اس کی حقیقت اب میں لمبی چوڑی سی میں نہیں جاتا، کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لوگوں نے بہت، یعنی اس آیت الکرسی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اور کل میں نے ایک شیئر کیا، امیر حمزہ صاحب لکھتے ہیں نا، آپ شاید پڑھو ڈاکٹر صاحب، وہ مرثیہ کرسی پورا ایک کالم تھا. دنیا نیوز میں ایک امیر حمزہ صاحب بڑے اچھے ماشاء اللہ قادر ہیں، وہ نئے انداز میں سائنسی انداز میں اپنا کالم لکھتے ہیں، بڑا علمی ان کا ہوتا ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑا سکالر ٹائپ ہے. اور نئی انداز میں کرو وسیع کرسی، اس آیت پر ان کا ایک کالم تھا، میں نے شیئر بھی کیا ڈاکٹر صاحب کو کہ کرسی کی حقیقت کیا ہے. تو لہو اسی ہی کا ہے. آسمانوں میں کیا ہے، کتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، 7 آسمان ہیں، 15، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ما فی السماوات، سب کا مالک وہی ہے. اور ما فی الارض، جو کہ زمین میں ہم ہیں، سمندر ہے، اس کی مخلوق ہے. اس لیے جو کہ جن لوگوں آپ رب بناتے ہیں یہ سب اس کی مخلوق ہے.
وہ انسان ہے، کوئی انسانوں کو خدا برا بنا لیتا ہے، بتوں کی بات کرتا ہی نہیں، وہ بے جان چیز ہوتی ہے. حل جیسے ایک بات ذہن میں آئی کہ ہم بت تو ہم بھی نہیں مانتے، لیکن آج میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، کپڑے کی بڑی دکانوں میں آپ جائیں نا، کہتے ہیں مسلمان بت پرستی نہیں کرتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیوں کے بت رکھے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑی دکانوں میں جائے نا، ادھر پرواب نہیں ہو گیا، بڑے شہر میں تو ہے ہی ہے، لاہور وغیرہ میں آئی ہے، بڑے بڑے بت رکھے ہوتے ہیں، ان کو روز ایک نیا جوڑا بناتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان بت پرستی نہیں کرتا. پھر کسی نے کہا ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہے کہ چڑھتے سورج ہم سب بھی پجاری، یہ بت پرستی کی شکل ہے ساری کی ساری. تو بت پرستی کی بہت سی شکلیں ہیں. تو لہو ما فی السماوات یہ سب اس کی مخلوق ہے، تو مخلوق کی پوجا مت کرو. ہم نے پہلے اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں اس کی غلامی میں دیا ہے، ہم نے کچی غلامی اختیار نہیں کی. ہمارا مالک صحیح ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، پورا تصرف اختیار ہے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کرے. یحیی و یمیت، اسی کے قبضے میں سارا. بار آتے للہ ما فی السماوات وللہ میراث السماوات، یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری تشریح کرتی ہے، آتا ہے بار بار وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی مالک ہے تمام زمین، میراث اسی کی ہے، وہی حقیقی وارث ہے، تو وہ ملکیت کامل رکھتا ہے. اگلا جملہ کیا ہے جی؟ من الذی، اس کے اندر اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا موضوع آپ بتائیں جی. من الذی یشفع، اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں قیامت. ہم نے سورہ فاتحہ کا تشریح کرتی ہے ساری. میں نے بتایا نا، آپ قرآن جتنا غور کریں گے، قرآن کا ایک نام ہے ام القرآن، سورہ فاتحہ کا ام القرآن ہے نا، اساس القرآن. اساس کس کہتے ہیں؟ بنیاد، روٹ. کہ سورہ فاتحہ قرآن کی روٹ ہے، جڑ ہے، جڑ سے ہی سب کو نکلتا ہے نا، تنا اور شاخیں اور سب کو اس کا تعلق. تو جتنی بھی آیتیں ہیں نا، کسی نہ کسی انداز میں سورہ فاتحہ ضرور ملتی ہے. آیت الکرسی تو آئی ہے، ساری آیتیں آپ دیکھ لیں، کسی کا توحید سے ہوگا، کسی کا کسی جملے کا آخرت سے ہوگا، کسی کا عبادت سے ہوگا، کسی کا ہدایت سے ہوگا، کسی کا نبی سے ہوگا، کسی کا ولی سے، صدیق سے. یہی وہ سارا جو ہے روٹ سے ہی نکلے ہوتا، روٹ ہے. وہاں مالک دین آ گیا، وہ مالک ہے روز جزا کا، عدل کے دن کا مالک ہے. اب یہاں گئے من ذا الذی یشفع عنده، اس دن کون اس کے سامنے کسی سفارش ہے، کسی کی مجال ہے سفارش کرنے کی؟ کیونکہ اس سے پہلے 3 آیتیں آ چکی ہیں، 2 پہلے پارے میں اور ایک اس سے بالکل پہلے آئی ہے. دیکھیں پہلے پارے کی یہ آئی ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لا یقبل شفاعہ، کسی کی سفارش قبول، وہاں استثناء نہیں تھا، وہاں تک کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے بھی یہ آیت ہے کہ ایمان والو انفقوا مما رزقناکم من قبل ولا خلۃ ولا شفاعہ، خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن نہ تم کو دوستی کام آئے گی نہ سفارش کام آئے گی. یہاں بھی سفارش، لیکن اس جملے کے اندر ایک بات آ گئی، الا باذن، کہ یوں تو اللہ کے سامنے کوئی بھی زبان کھولنے کی ضرورت اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں. نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ رسول، نہ نبی، کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی مجاہد، کوئی حافظ، کوئی پیر فقیر، کوئی نہیں کر سکتا الا باذن. یہ رسول، اس کو میں مثال دیتا ہوں. ویسے چونکہ قرآن اپنی آیت کی خود ہی تشریح کرتا ہے، وہاں بات نہ ہو پھر حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن یہ اس آیت کی تشریح آگے 2 آیتیں کر رہی ہیں. ایک 17 پاری کی آیت ہے فرشتوں کے بارے میں، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ فرشتے بھی سفارش نہیں کریں گے ہاں اللہ کی رضامندی سے کریں گے. 17 پاری کی آیت ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، ہاں رحمان جس کو خود اجازت دی اس کی سفارش سے وہ خود راضی بھی ہو، وہ خود راضی بھی ہو. اس کی مثال ایسی ہے نا، جیسے آپ سب ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑا اچھا یہ ہمارا گروپ ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ادارہ ہوتا ہے، میں بھی پرنسپل رہا ہوں، ایچ او ڈی بھی رہا ہوں، زیادہ عرصہ میں 20 سال ایچ او ڈی رہا ہوں اور کچھ عرصہ پرنسپل رہا ہوں. تو ایک ایچ او ڈی ہوتا ہے، اس کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں، ایک نظام چلانے کے لیے. اب ایک بچہ جرم کرے، اسٹوڈنٹ جرم کرے، کوئی قانون توڑے، کالج کے قواعد ڈسپلن کو توڑے، تو اس پہ 500 روپے جرمانہ ہو جائے یا اس کو رغب کر دیا جائے. اب اگر پرنسپل نہ چاہے تو ایچ او ڈی بھی نہیں کر سکتا ہے. پرنسپل صاحب کہہ کے بہت بڑا قانون توڑا ہے، میں نہیں چھوڑتا اس. لیکن اگر پرنسپل مہربان ہو جائے، ڈائریکٹ آ جائے تو کہتا نہیں بچے نہیں، تمہارے ایچ او ڈی صاحب ہے نا، ان کا بھی ایک مقام آتا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے ایچ او ڈی شعبہ، اس شعبے کا جاؤ، تو ان کا بتانے کے لیے، وہ کام مرتبہ بتانے کے لیے کہتا ہے جاؤ اپنی اپلیکیشن کیا کرو، ریکمینڈ کر کے لاؤ. ریکمینڈیڈ لکھتا ہے، اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ. تو وہ اس پرنسپل کی مرضی سے ہوتا ہے. یاد کے بات یہ رہا ہے 35 سال سروس کا، کہ پرنسپل اس ادارے کے سربراہ کی مرضی کے بغیر ایچ او ڈی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی. اس کو سمجھ لیا الا باذن، کہ اللہ کی مرضی ہوگی نا. قرآن کیا تھا الا من اذن الرحمن، کہ جس کی اجازت خود رحمان نے دی ہوگی، وہ رضی اللہ قولا،
اور اس کی بات سے وہ راضی بھی ہو تب سفارش ہوگی. یہ نہیں کہ جس کی مرضی. ہم نے ایک دم لاہور میں گئے تھے نا, ایک تقریر کر رہے تھے کہ قیامت کا منظر ہوگا, اللہ محمد کی باتیں ہوں گی, اللہ پیچھے رسول کہیں گے جاؤ پیچھے سے سب کو بھیج دیں, سب کو جو ہوگا اللہ چلے سب جنم چلے. ایسا نہیں ہوگا. یہ بات کہتے ہیں ہاؤنا, بات مشرکین کہتے ہیں ہاؤنا شفاعون اللہ, ہماری بت ہے, یہ معبود ہے, یہ سفارش نہیں کرتا. اس وقت اس قیامت کا بڑا منظر ہوگا. وہی خطبہ پڑھتے ہیں نا اس وقت, یا ربی نفسی نفسی, ہر آدمی اپنی نفس کے چکر میں ہوگا. نبی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یا ربی امتی یا ربتی سجدے میں گر پڑیں گے. تو یہ سفارش کا یہ تصور ہے. اس کی بنا پر یہ نہ کرے کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں پیر صاحب بچا لیں گے, کوئی نہیں بچا سکتا. مشرک کی سفارت دیکھیں, شرک ایسی چیز ہے نا, قرآن خود صاف کہتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. مشرک کی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے سفارش کا یہ تصور سمجھ آ گئی نا, کہ اللہ کی مرضی اجازت بغیر جس بات پہ اللہ خود راضی ہوگا وہ سفارش, ورنہ اس دن کوئی کسی کی مجال نہیں ہوگی بولنے کی. تو یہ اس دن کی مکمل اختیار بھی اللہ ہی رکھتا ہے. یہ جملہ ہوگا جی. اگلا جملہ کیا ہے جی, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کا موضوع کیا آ گیا, علم کامل. یعلم وہ جانتا ہے, وہ علم رکھتا ہے, ما بین ایدیہم ان کے سامنے, وما خلفہم اس کے اندر آگے پیچھے سب آگے, ماضی بھی آ گیا اور جناب والا حال بھی آ گیا, مستقبل بھی آ گیا. دیکھیں معبود بننے کے قابل وہی ہو سکتا ہے جو آپ کے بارے میں سارے علوم رکھتا ہو. یہاں ایک بات ہوں کہ اس کا تعلق سفارش والے جملے کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, یہ اس میں تھوڑا نقطہ سمجھ لیں کہ ہم جب کسی کی سفارش کرتے ہیں نا, ساتھ بات کرتے ہیں جی, ویسے اچھی سفارش قرآن کے اندر آتا ہے, یہ کسی کی سفارش کریں بندہ اہل ہو تو یہ اچھی سفارش ہے. 5 پارے میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ, اس ایسا ملے گا ایک قابل آدمی ہے, بچہ ہے, ڈاکٹر ایم بی بی ایس کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اچھا لڑکا ہے, لیکن وہاں میرٹ کو ذات آپ اچھی اس کی سفارش کریں انشاءاللہ اچھی سفارش کا آپ کو اجر ملے گا. 4 پارے کی آیت. لیکن غلط سفارش تلفی کی سفارش یہ ٹھیک نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو اب دیکھو ہم جب سفارش کرتے ہیں نا جی, دیکھو جی سر آپ کو اس بچے کے بارے میں جو بتایا گیا یہ ٹھیک نہیں, اس کی حقیقت یہ ہے. اچھا یار مجھے تو غلط بتایا تھا. اب اللہ جو ہے فرمایا یعلم ما بینہم, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ گناہگار تھا نیک تھا, اس کی حقیقت میں جانتا ہوں. ما بین ایدیہم, اس نے زندگی کیسے گزاری, اس کے دل کے اندر کیا, ما تخفی الصدور, ریا کے لیے کیا, کس کے لیے کیا, جہاد کیا, علم حاصل کیا, سب کچھ کیا, اس کے اندر بھی جانتا ہے. ما تخفی الصدور, میں تو دل کے اندر سے ہی بات بتا, میرے سامنے کسی کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ما بین ایدیہم, ایک علم کامل صرف میرے اللہ کا ہے, علم غیب. ہاں ایک بات اور سن لیں, قرآن کی بار بار آتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر, اصل غیب تو اللہ کا علم ہے. اب اللہ جو بات دیتا ہے نا انبیاء کو, یہ عطائی علم ہوتا ہے, اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے. یا بڑی اچھی باتیں شفیع صاحب نے لکھی ہیں, یہ آیت ہے سورہ جن کی, عالم الغیب فلا یظہر غیبہ الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب تو اللہ ہے, ہاں اپنے جس پیغمبر پر راضی ہوتا ہے اس کو علم دیتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی رسول غیب نہیں جانتے, یہ بے ادبی ہوتی ہے. دیکھیے ہم ادب کا درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. اب خضر اسلام کے بارے میں قرآن میں نہیں آتا آتینا من لدنا علما, اللہ نے اپنی طرف سے بڑا علم دیا تھا, ایسا علم جو وقت بڑے موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا. پڑھا ہوگا نا آپ نے قصہ سارا نا, موسیٰ کے قصہ آپ پڑھا ہوگا سارا, سورہ کاف کے اندر آتا ہے. تو علم تو وسیع ہے نا, اگلی جملے کے اندر آئے گا نا, اللہ کا علم بہت وسیع ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ذاتی علم نہیں ہوتا, وہ عطائی علم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, عطا کردہ علم ہوتا ہے. تو ذاتی علم وصل اللہ کے پاس. اگلا جملہ آ گیا جی, ولا یحیطون, اس علم کے ساتھ وسعت علمی, اس جملے کا موضوع ہے وسعت علمی. ولا یحیطون بشیء الا بما شاء, کہ ساری دنیا والے بڑے سائنسدان جن سارے سکالر مل جائے, اللہ کے علم میں سے ایک شے کا بھی, من شیء, ایک شے کا بھی عطا نہیں کر سکتے, چاہے اس کی تہ تک گہرائی تک کون پہنچے. اللہ بما شاء, وہ بھی اپنی چاہت سے دیتا ہے. اللہ بما شاء. دیکھیں پہلے حالات آسان تھے, آبادی کم تھی, اس زمانے میں پٹرول اللہ نے نہیں دیا علم, گیس کا علم نہیں دیا, ہاں جی ہوائی جہاز نہیں بنے, انسان تو تھے ہمارے جیسے, ان کا بھی دماغ تھا لیکن ضرورت نہیں تھی زیادہ سے زیادہ چل. اب جیسے جیسے وسعت بڑھتی ہے, آبادی زیادہ ہوتی ہے, ہاں جی اللہ تعالیٰ علم کھول رہا ہے نا, سائنس آ رہی ہے. اللہ نے انسان کو حریفہ بنایا ہے تو اختیار بھی دیا ہے نا, غلاموں کو ایسے نہیں بھیجا, اختیار دیا ہے. تو اللہ نے علم دیا ہے بہت بڑا, علم میں سے تھوڑا سا یہ شے ہے, اس شے کے اندر لگے. اللہ کا اپنا علم کتنا وسیع ہے, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وہ جب موسیٰ اسلام اور خضر اسلام کو بڑا دلچسپ واقعہ آپ سناؤں گا, اس کا میں اینڈ سناتا ہوں. بڑی مزے کی باتیں تھیں. رسول نے فرمایا کہ اگر تھوڑا سا اور صبر کرتے تو بہت سے ہمیں راز کھلتے ہیں نا. وہ 3 باتیں ہوئی نا, بچے کو قتل کر دیا اور جناب دیوار بنا دی, سنا ہوگا آپ سارا قصہ. جب جدائی ہونے لگی نا, موسیٰ صاحب صبر نہ کر سکے, تو
جدائی ہونے لگی تو سامنے سے ایک چڑیا آئی، اس دریا سے اس نے پانی پیا، اور خضر فرمانے لگے اے موسیٰ، میرے اور تیرے اور دنیا کے سارے بڑے بڑے سکادر کا، علماء کا اور جنوں کا اتنا ہی علم ہے جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی پیا، کتنا پیا؟ ایک گھونٹ پیا ہوگا۔ کیا اللہ کی اس میں کمی آئی کوئی علم میں؟ اس پانی میں کمی ہے؟ یہ انسان کا علم، یہ شے ہے، ایک ذرہ ہے اللہ کی، یہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں کہ جس کی علمی وسعت کی جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور اگلا جملہ آ گیا جی اس کے اندر، کیونکہ اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت کرسی ہے نا، وہ اس جملے سے ہے، وسیع کرسی السماوات، وسیع کرسی السماوات۔ سادہ میں نے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ لفظ کرسی آیا نا، میں اس وقت ساتویں کتنے پڑھتا تھا غالباً، بھٹو صاحب کا کب تھا جی؟ 76 پہلے ایف اے میں تھا غالباً۔ تو مجھے یاد ہے بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی رات کو، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، آپ کو یاد ہوگا، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہا تھا میری کرسی اگلے دن جناب ضیاء صاحب نے اندر کر دیا جناب، تھوڑا سا بیچارے پھانسی لگ گئی۔ تو یہ کرسیاں جو ہماری کرسیاں نا، ہمارے بادشاہوں کی کرسیاں، یہ جو ہے نا یہ کمزور ہے، یہ ایسے بیچارے، ان کو بتایا کہ تمہاری کرسی کچی ہے، ان پر مت غرور کترا مت، بڑے بڑے آئے فن خان اور چلے گئے۔ میں پر شعر سنایا نا، نہ گور سکندر رہی نہ قبر دارا مٹے نامیوں، کیسے کیسے بڑے بڑے آئے اپنے زمانے، بڑے بڑے اپنا اس ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہے آج۔ ہماری اس دور میں دیکھ لیں، ہمارے سامنے کی بات ہے، صدام حسین ہمارے سامنے گزرا ہے نا، اور رضا شاہ پہلوی ہمارے سامنے گزرا ہے، اور اس کا جو لیبیا کا ہمارے سامنے گزرا ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ مصر کا بھی ہمارے سامنے سے کیا، بعضوں کو تو رضا شاہ پہلوی ایران کے تو قبر کی جگہ بنی مل رہی تھی، ایسا ہی اللہ کی یا بعضوں کا بزرگ فاری، چونکہ شاگردوں میں مختلف ذہن کے ہوتے ہیں نا، کسی کا ذہن بہت وسیع ہوتا ہے، وہ ڈیپتھ میں جاتا ہے نا، اور کسی کا ذہن اس سے اصل تو مراد یہی ہے کہ اس سے کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ وسعت اقتدار، کہ اللہ کا اقتدار زمین و آسمان کی ہر چیز پر ہے، چونکہ جب مالک ہے تو اقتدار بھی اسی کا ہے، کسی اور کا ہے۔ لا حکم اللہ للہ، ادھر حکم اللہ للہ، اس کے علاوہ مالک الملک تو الملک من تشاء، وہ کسی کو تھوڑے طور پر دیتا ہے، عارضی طور پر دیتا ہے، اصل مالک الملک وہی ہے، اقتدار قوت طاقت اسی کے ہاتھ میں، اصل اس سے مراد یہی اقتدار کی وسعت ہے۔ تو بزرگ فاری نے کہا یا رسول اللہ، پوچھا کہ جب اللہ کی کرسی کے اندر آسمان بھی ہے زمین بھی ہے، کرسی کتنی بڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح بہت بڑا ایک صحرا ہو، بہت بڑا میدان ہو، بہت بڑا، اور اس کے اندر ایک گڑھی پڑی ہو، تو یہ گڑھی ساری کائنات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی کرسی کو وہ کل میں نے اس کو پڑھے، وہ ابیر افضل صاحب کے، کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی، اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا، عرش پہ کرسی پڑی ہے نا، وہ عرش کی۔ یہ ایسی چیزیں جن پر میں عام طور پر میری عادت یہ ہے کہ میں ان آیات کو لیتا ہوں جن کے اندر ہم تو غلام ہے نا، جو ہماری سمجھ میں، جسے ہم نصیب، باقی جو متشابہات ہوتی ہیں ان میں پڑھنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، تو ساری وہ ٹھوکر ہی کھاتا رہے گا بندہ۔ بعض لوگ متشابہ کے پڑھتے ہیں، اللہ امین کا کیا معنی جی، خامین کا کیا معنی جی، عبداللہ کا کیا مطلب جی، عرش کیسا ہے، تو وہ عمل سے دور ہوتا ہے آدمی۔ اس لیے ہمیں حکم کیا ملا ہے؟ آیات محکمات۔ قرآن کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک ہے متشابہات اور کیا ہے؟ محکمات۔ تو ہم نے کس کو لینا ہے؟ ہن ام الکتاب، آیات محکمات کو، کہ جن کے اندر واضح حکم ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم تو غلام ہے نا، آگے دیکھو جو غلام مسجد بازی کرے نا اس کا پسند نہیں کرتا، ہم یار رب ہے یہ اللہ جو کہہ دیا بس، لا تسوا الاشیاء تبد لکم، جو چیز واضح ہوگی آگے چونچ رہا کے نہیں کرنا، اگرچہ مگرچہ کریں گے تو بات پھر بنے گی نہیں۔ اس لیے اب اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کیسی کرسی ہے، کیسا عرش ہے، ہمیں یہ سمجھنا کہ اللہ اقتدار سب پر ہے، ہم بھی اسی کے اقتدار کے اندر، سمجھ آ گئی؟ آگے آ گیا جی حفاظت کاملہ، ولا یعود حفظہما۔ اب اس آیت کو کیوں پڑھتے ہیں نا، اس کے فضائل کے اندر آج حافظ صاحب نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا کو حدیث کی روح میں ہمیں بتائیں فضائل، ایک دو فضائل بتاتے ہیں، دو کسی کی فضائل پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، فرض نماز کے بعد۔ اس کا کیا ہے کہ مرتے ہی سیدھا جنت میں انشاءاللہ، صبح پڑھیں گے اللہ تعالیٰ شام تک حفاظت فرمائیں گے، جو رات کو پڑھے گا صبح تک حفاظت ہوگی، کیونکہ لفظ ولا یعود حفظہما، کتنی بڑی آسمان زمین سے ہم چھوٹے چھوٹے سارے سب کو دیکھتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، ولا اس کی کسی کی حفاظت تکنا نہیں ہے، ذہن میں آتا نہیں، اتنے بڑے آسمان زمین، ایسی بڑی مخلوق، انسان، وہ کیسی چونٹیاں، اور کتنی وہ سب کی بات تو تھک بھی جاتا ہے نا۔ اب جہاں پر قیاس نہ کرو، ہم نے پہلے کہا وہ اللہ ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ صفات والا ہے، اس کے اندر تھکاوٹ وغیرہ نہیں، ولا یعود حفظہما، ان کی حفاظت اس پر کوئی گراں نہیں، کوئی باری نہیں، تکنا نہیں ہے اس سے۔ کتنی صفات بیان کی جب نے مالک کی، آخر جملہ آ گیا بہول، جب لکھتے ہیں مضمون یہ دلائل
ہم کہ المختصر یہ دلائل ایسا اللہ قدرت والا وہو العلی العظیم، المختصر یہ کہ اللہ ہی سب سے بلند ہے، اللہ ہی سب سے عظیم ہے، تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ اسی اللہ پر ہے، ہم اسی فخر ہے ہمیں کہ ہم غلام کس کے ہیں؟ ایسے اللہ کے ہیں۔ آئی سمجھ؟ آج میں نے کوشش کی ٹائم پر ختم کروں، کیونکہ ٹائم پہ شروع کیا، اب تھوڑا سا موقع دیتا ہوں کہ تھوڑا سا سوال، اصل میں ہوتا ہے کہ سوال جو آپ سے ڈسکشن سے کی بات کھلتی ہے، کوئی اگر پہلو رہ جاتا ہے بات کھلتی ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سورہ فاتحہ کے بارے میں، آیت الکرسی کے بارے میں کوئی آپ شیئر بھی کریں ہم سے، ہمیں فائدہ ہو، اور کوئی سوال کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ کرسی کا لفظ ہے، اس طرح ید اللہ، ہاں یہ بھی ہے۔